الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. ذرا دوبارہ اونچی آواز سے صلوات بھیجیے گا. ایک دفعہ پھر ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اللہ کی بارگاہ میں اتنی مقدس، اتنی محبوب اور اتنی پسندیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم کا جب بھی قرآن کریم میں تذکرہ کیا، انتہائی مقدس انداز میں، تقدس کے ساتھ، انتہائی احترام کے ساتھ، انتہائی محبت کے ساتھ، یہاں تک کہ جب نبی کریم کے تذکرے میں لوگوں کی طرف سے ذرہ برابر بے اعتنائی نظر آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انسانوں کو سخت ترین انداز میں ڈانٹا کہ یہ میرے نبی ہیں، ان کے سامنے آنے کے آداب ہو رہے ہیں، لہذا یہاں پر تم انسان کے بچے بن کر آؤ. یعنی نبی کریم کی ذات سے اس حد تک اللہ کے رسول کو پیار اور محبت، اور جن سے اس ذات قدسی صفات کو محبت ہے، جن جن ہستیوں سے نبی کو محبت ہے، انہی ہستیوں سے اللہ کو بھی محبت ہے، چونکہ نبی کی محبت کا معیار بھی اللہ ہے. لہذا نبی کریم کی زندگی میں حسین ابن علی علیہ السلام کا جو مقام ہے، وہی مقام جو نبی کی نگاہ میں ہے اللہ کی نگاہ میں بھی ہے. ان جتنا نبی کو اپنے اس فرزند سے پیار اور محبت ہے، اتنا ہی اللہ کو بھی نبی کے اس فرزند اور اس بیٹے سے محبت اور پیار ہے. یہی وجہ ہے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقدس اور ان کا احترام اللہ کو عزیز ہے، وہیں پر نبی سے منسوب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی، امام حسن بھی اور امام حسین بھی اللہ کو اتنے ہی عزیز ہیں. تینوں کی تینوں ذاتیں. امیر المومنین خود بھی اپنی مثال آپ ہیں، لیکن بات ہو رہی ہے امام حسین علیہ السلام کی. چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حسین ابن علی انتہائی عزیز ہیں، اس لیے حسین سے منسوب ہر چیز بھی اللہ کو عزیز ہے. علی و فاطمہ، حسنین اور نبی کریم یعنی پنجتن پاک سے منسوب ہر چیز اللہ کو عزیز ہے.
وہ گھر جہاں پر یہ رہتے ہیں اللہ کو عزیز ہے، وہ مٹی جس پر یہ قدم رکھتے ہیں اللہ کو عزیز ہے، وہ بات جو یہ کرتے ہیں اللہ کو عزیز ہے، جن سے یہ محبت کرتے ہیں وہ اللہ کو عزیز ہے، جس علاقے میں، جس سرزمین میں، جس شہر میں یہ رہتے ہیں وہ شہر، وہ علاقہ، وہ سرزمین اللہ کو عزیز ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کی رہائش، یا یہ کہیں کہ ان کا مدفن کربلا کی سرزمین ہے، اور کربلا کی سرزمین چونکہ مدفن حسین ہے اس لیے اس کا تقدس باقی تمام سرزمینوں سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ حسین ابن علی، اس کی وجہ یہ ہے۔ اس لیے بعض روایات میں یہ ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی اللہ کی عبودیت اور بندگی کے لیے کوئی سرزمین مختص ہوئی جہاں پر اللہ کے بندے سجدہ کریں، نماز پڑھیں، عبادت کریں، مسجد بنائیں، وہ سرزمین یقینی طور پر کربلا میں حسین ابن علی علیہ السلام کے بدن اطہر سے جڑنے اور ٹچ ہونے والے مٹی کے کسی ذرے کی آماجگاہ بنی ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے اس ذرے کی بدولت اس سرزمین کو یہ تقدس عطا فرمایا کہ یہ سرزمین انسان کی سجدگاہ اور اللہ کی عبادت کی جگہ قرار پائی۔ یہ بات بزرگوں نے لکھا ہے۔ وجہ حسین ابن علی سے اس کی نسبت، صرف نسبت نہیں، حسین ابن علی سے اس کا ایک تعلق۔ کوئی بھی چیز جس کا تعلق حسین ابن علی سے ہو، چاہے وہ فکر ہو بابرکت آئے، چاہے گفتگو ہو بابرکت آئے، چاہے رزق اور روزی ہو بابرکت آئے، چاہے زمین کا ایک ٹکڑا ہو بابرکت آئے، چاہے ہوا کی موجیں ہوں بابرکت آئے، چاہے پانی کی لہریں ہوں بابرکت آئے، چاہے کوئی جانور ہو، پرندہ ہو بابرکت آئے، چاہے کوئی فرشتہ ہو بابرکت آئے۔ آپ جب فرشتوں کے قصے بعض ذاکر و خطبہ سے سنتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ حسین ابن علی علیہ السلام کے گہوارے سے ایک راندے درگاہ فرشتہ خود کو جب مس کرتا ہے تو اس کے عوض اللہ اس کے مقامات میں اضافہ اور گناہوں کی بخشش کرتا ہے اور اس کو اپنی بارگاہ میں تقرب کا مقام عطا کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین عزیز ہے، اس لیے کہ حسین سے اللہ کو محبت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عزاداری سید الشہداء کے انعقاد پر اہل البیت علیہ السلام نے اتنا زور دیا ہے۔ ایک کتاب ہے کامل الزیارات، کامل الزیارات کے مصنف ہیں ابن قولوی، آج سے سینکڑوں سال پہلے لکھی گئی ہے۔ وہ تمام روایات، وہ تمام احادیث جو معصومین کی زیارت کے حوالے سے نبی اور آل نبی سے منقول ہیں، ان تمام احادیث کو یکجا کیا ہے انہوں نے اور اس کا نام رکھا ہے کامل الزیارات۔ 750 احادیث ہیں اس کتاب کے اندر، لیکن عجیب ہے نبی کریم سے لے کر امام عصر تک باقی تمام 13 معصوم ہستیوں کے حوالے سے ٹوٹل روایات کی تعداد ہے 250، لیکن ایک حسین ابن علی کے حوالے سے روایات کی تعداد ہے 500۔ وجہ حسین ابن علی کا مقام جو اللہ کی بارگاہ میں ہے، جس کی وجہ سے حسین کو اللہ نے ایک ایسے انداز میں پیش کیا ہے جو اپنی نوعیت میں یونیک، منفرد اور نرالا ہے۔ بالکل حسین ابن علی اس شخصیت کا نام ہے۔ یہی وجہ ہے
کہ حسین ابن علی کو، اگر آپ 14 معصومین کو دیکھیں، 14 کے 14 معصوم ہیں، 14 کے 14 حجتائے خدا ہیں. اگر 12 ائمہ کو دیکھیں تو سارے کے سارے ائمہ امامت کے منصب کے لحاظ سے ایک ہی منصب ہے، چاہے امام اثر ہوں، امام حسن العسکری ہوں، امام علی النقی ہوں، امام محمد تقی ہوں، امام علی ابن موسیٰ رضا ہوں، یا امام موسیٰ بن جعفر ہوں، یا امام صادق ہوں، کوئی بھی امام. یہ تمام کے تمام ائمہ امامت کے منصب کے لحاظ سے تو برابر ہیں، لیکن حسین ابن علی کی کچھ خصوصیات کی وجہ سے جب حسین ابن علی کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہ تذکرہ کسی اور کا نہیں ہوتا، کسی اور کا نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ ایک حسین ابن علی کی زیارت پر 500 حدیثیں ہیں، باقی تمام 13 معصومین کے مقامات اور ان کی زیارت کی فضیلت میں ٹوٹل 250 حدیثیں ہیں. 13 کے حصے میں 250 اور ایک حسین ابن علی کے حصے میں 500 حدیث ہے. یہی وجہ ہے کہ حسین ابن علی سے منسوب ہر چیز اپنی جگہ یونیک ہے. یہی وجہ ہے. آپ یہاں پر دیکھ لیں، آپ کو بھی حسین ابن علی سے جو عشق تعلق ہے وہ اگرچہ باقیوں کے ساتھ بھی ہے، لیکن حسین کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ کی کیفیت اور طرح کی ہوتی ہے. وجہ حسین ابن علی کا وہ مقام. احادیث میں ان تمام ائمہ کو رحمت خدا کا مظہر قرار دیا گیا ہے. یہ سارے کے سارے ائمہ، نبی کریم مظہر رحمت خدا ہے، امیر المؤمنین مظہر رحمت خدا ہے، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا مظہر رحمت خدا ہے. آپ نے قرآن کریم میں پڑھا، عام طور پر آپ احادیث میں پڑھتے ہیں، نبی کریم کی شان اقدس جب بیان ہوتی ہے تو سنی بھی بیان کرتے ہیں، شیعہ بھی بیان کرتے ہیں. کیا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے رسول، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے، اس عالم میں بھی اور اس عالم میں بھی کیا بنا کر بھیجا؟ رحمت بنا کر بھیجا. ایسا ہی ہے، رحمت بنا کر بھیجا. تھوڑی دیر کے لیے غور کیجیے، توجہ ہے آپ کی یا تھکے ہوئے ہیں؟ اگر صبح سے مختلف جگہوں سے ہوتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہوئے تھکے ہوئے ہیں تو میں مختصر ترین گفتگو کر کے آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں. جو لوگ نہیں تھکے وہ ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیں. کیا فرمایا رسول کریم کے حوالے سے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. آپ سب کو یاد ہے کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ کہ ہم نے آپ کو صرف اور صرف اور صرف اور صرف وَمَا أَرْسَلْنَاكَ یعنی ہم نے نہیں بھیجا الا صرف یہ کہ آپ رحمت ہیں دو عالم کے لیے. یہی ہے نا اس کا ترجمہ. کیا صرف نبی کریم رحمت ہے؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. رحمت کا مطلب کیا ہے سمجھنے کی ضرورت ہے. رحمت بننے کا مطلب کیا ہے سمجھنے کی ضرورت ہے. رحم اور رحم کس کو کہتے ہیں؟ رحیم اور ہے، رحم اور ہے. آپ کہتے ہیں فلان پر رحم کرو. رحم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس پر دل جلاؤ، اس کی خطاؤں سے درگزر کرو. وہ اگر کوئی پھینکی پھینکی مارے، اونچ نیچ کرے تو تم ایسے گزر جاؤ جیسے تم نے کچھ دیکھا نہیں سنا نہیں. وہ اگر کوئی غلطی کرے تو درگزر کر جاؤ، آنکھیں مول دو. وہ اگر تم سے زیادتی کرے تو تم اس سے زیادتی نہ کرو، اس پر رحم کرو. یہی ہے نا رحم کا مطلب. یہی ہے کہ آپ دوسروں پر رحم کرو، خصوصاً چھوٹوں پر. اس رحم کا مادہ کہاں سے ہے؟ اسی رحمت سے. ماں کے پیٹ کو رحم کہا جاتا ہے. رحم رحم کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس پیٹ کے اندر یہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اپنے ابتدائی نطفے کی، اس نطفے کے مقام سے لے کر انسان بننے تک کے سفر میں ماں کے اس پیٹ کے اندر موجود وہ غبارہ اور وہ جھلی اس کو تمام آفات، بلیات اور تمام تر مشکلات سے
بچا کر محفوظ رکھنے کا سبب ہے، اس لیے یہ رحم ہے، محفوظ رکھنے کا سبب، جس سے اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ آپ کہتے ہیں صلہ ارحام، صلہ ارحام یعنی جس سے آپ کا رشتہ رحم کا ہے، پیٹ کا ہے، ماں کے پیٹ کا، مثلا آپ کا بھائی ہے، رحم کا رشتہ ہے، بہن ہے، رحم کا رشتہ ہے، باپ ہے، رحم کا رشتہ دار بنتا ہے، چچا ہے، رحم کے رشتہ دار بنتے ہیں، خالہ ہے، رحم کی رشتہ دار بنتے ہیں، پھپھی ہے، رحم کے رشتہ دار بنتے ہیں۔ یعنی وہ جن کو ذوی الارحام کہا جاتا ہے، جن سے آپ کے رشتے کی بنیاد ایک خاتون، ایک ماں کا شکم ہے، اس کے حوالے سے بھی کہا گیا ہے کہ اس کے ساتھ لطف کے ساتھ، رحم کے ساتھ، پیار کے ساتھ، درگزر کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھو اور اس کے حق میں کوتاہی نہ کرو، اس لیے کہ اس رحم کے رشتے کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی کدورت پیدا ہو جائے، چاہے وہ تم سے زیادتی بھی کرے، تم اس سے زیادتی نہ کرو۔ والدین کے حوالے سے، چچا کے حوالے سے، پھپھی کے حوالے سے، خالہ کے حوالے سے، ماموں کے حوالے سے، وہ تمام رشتے جن کا تعلق اس بنیاد پر آپ کے ساتھ قائم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس رحم کے مادے سے وہ رحم ہے، اور اس رحم کی وجہ سے انسان کو کہا گیا ہے کہ جہاں پر آپ رحم کے رشتہ داروں سے کسی بھی حق کی ادائیگی میں کوتاہی کریں گے، چاہے سامنے والے نے آپ پر ظلم ہی کیوں نہ کیا ہو، آپ کو اس دنیا میں بھی اس کے عقاب کا، اس کی سزا کا سامنا کرنا پڑے گا، آپ کی زندگی میں اس کے آثار نمودار ہوں گے۔ مثلا بھائی سے جلتا ہے، بھائی کے ساتھ اس کی دشمنی ہو گئی ہے، خالہ کے ساتھ ہو گئی ہے، ماموں کے ساتھ ہو گئی ہے، کسی بھی ایسے صلہ ارحام کے وجوب کے استحقاق رکھنے والے تمام رشتوں سے کہیں پر بھی کوئی انبن ہوئی ہے تو شریعت کہتی ہے کہ اس انبن کو ختم کرو، اس سے اپنا رشتہ جوڑو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، فرض ہے، اس رشتے کو کمزور نہ ہونے دو۔ یہاں تک کہ حتیٰ اگر کہیں پر بول چال بند ہے تو تم خود جاؤ، وہ چاہے بول چال کرے یا نہ کرے، تم اپنی طرف سے آغاز کرو، اگرچہ وہ تمہاری انسلٹ کرے لیکن تم اس سے اپنی طرف سے بول چال بند نہ کرو۔ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو ایک سلام بھیج کر بھی اس دیوار کو توڑو، ایک میسج بھیج کر بھی اس دیوار کو توڑو، جو دیوار تمہارے اور اس کے درمیان اس نے بنائی ہے، تم اس کو توڑو۔ کیوں؟ تم اس کے عقاب سے بچو گے، تم اس کی سزا سے بچو گے۔ یہ رشتے ایسے رشتے ہیں، اور رحم ایسا عنوان ہے، اور اس سے متعلق تمام احکام اتنے نازک ہیں۔ اس کا تعلق کس چیز سے؟ اسی رحمت خدا سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم کو اس رحمت کا مظہر بنایا ہے، اس رحمت کا مظہر۔ اب ایک معروف جو مقولہ ہے اور آپ سب بار بار سنتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ ایک ماں جتنا اپنے بچے پر مہربان ہوتی ہے وہ آپ سب کو معلوم ہے۔ جب اللہ کی بات آتی ہے تو بعض مولوی حضرات فرماتے ہیں کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والی ذات ہے۔ یہ سنا ہے آپ نے؟ سنا ہے یا نہیں سنا؟ جھوٹ ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی کیسے جھوٹ ہے؟ ہاں جھوٹ ہے، غلط ہے۔ اللہ کی معرفت نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح کی فضول باتیں لوگوں نے نکالی ہوئی۔ اللہ کا رحم اور اس کی رحمت کہاں، اور ایک ماں کا مقام کہاں؟ آسمان زمین کا فرق ہے دونوں کے درمیان۔ میں آپ کو روایت سنا ہوں، آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ ایسی روایت، بہار الانوار کی 8ویں جلد میں یہ روایت ہے، اور اسی طرح سے عیون اخبار رضا میں امام رضا علیہ السلام سے اس مفہوم کی روایت منقول ہے۔ روایت کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں۔ توجہ میں کیا کروں؟ جن کی توجہ ہے وہ ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیں۔ رحمت خدا کے کتنے حصے ہیں؟
100 हिस्से। अल्लाह तबारक व तआला ने इस पूरे आलम में उन 100 हिस्सों में से एक हिस्सा नाजिल फरमाया है। इस आलम का ज़र्फ उस एक हिस्से को सिर्फ उठा सकता था, उससे ज्यादा नहीं उठा सकता था। तवज्जो दें, क्या अर्ज करूं, इस पूरे आलम का ज़र्फ उतना ही था कि अल्लाह के 100 हिस्से रहमतों में से एक हिस्सा रहमत का बोझ उठा सकता। जरा कुरान करीम पढ़िए, इस बात को समझाने के लिए मैं अर्ज करूं। कुरान कहता है लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह, अगर हम इस कुरान को किसी ऊंचे पहाड़, मजबूत पहाड़ पर नाजिल करते तो पहाड़ इसका बोझ न उठा सकता और रेजा रेजा हो जाता। ऐसा ही है ना? तो आप में से हर एक कुरान उठाता है, रेजा रेजा क्यों नहीं होता? पहाड़ के बारे में कहा रेजा रेजा हो जाएगा। कुरान की जिल्द की बात नहीं हो रही, कुरान के उस सफ़े की बात नहीं हो रही कि इस सफ़े को कोई नहीं उठा सकता, वो तो हर गधा उठा सकता है, हर काफिर उठा सकता है। बात हो रही है हकीकत कुरान की। हकीकत कुरान को उठाने और हमल करने के लिए जिस कल्ब की जरूरत है वो कल्ब मोहम्मद मुस्तफा का कल्ब है। बाकी सारा आलम उस कल्बे मुतहर के मुकाबले में कुछ नहीं है, इसलिए सारा आलम मिलकर उठा नहीं सकता। जो वजन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतर ने उठाया है वो क्या है? वो हकीकत कुरान है। रहमत खुदा, अल्लाह के रहम और रहमत का हकीकी एक उन्वान। और इस रिवायत के मुताबिक जब अल्लाह तबारक व तआला ने मखलूकात को खल्क फरमाया तो तमाम मखलूकात में, यानी जितनी भी मखलूकात इस आलम में मौजूद हैं, कभी आपने सोचा कि कितनी मखलूकात हैं? इंसान आज के दौर में कितने हैं? तकरीबन 8.5 अरब। 8.5 अरब में निस्फ तकरीबन औरतें हैं, निस्फ मर्द हैं। तो वो जो औरतें हैं उनके अंदर भी रहम है और वो जो मर्द हैं उनके अंदर भी रहम है, चाहे वो अफ्रीका में रहते हों या मुल्तान में, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान है, उसके अंदर रहम है, चाहे वो माँ है तब भी, बाप है तब भी। बाप की शफकत के पीछे भी रहम का मादा है या नहीं है सर? रहम हर मखलूक में है। कुत्ते में रहम है या नहीं है? बिल्ली में है या नहीं है? वो जो चिड़िया है उसमें है या नहीं है? शहद की मक्खी में है या नहीं है? कीड़े में है या नहीं है? चींटी में है या नहीं है? मखलूकात को जब आप गिनना चाहें तो मखलूकात की तो अनवा, अक़साम इतनी ज्यादा है कि हम उन अक़साम को गिनने से कासिर हैं। उन अक़साम को, अगर हम अक़साम को गिनने से कासिर हैं तो एक ही किस्म की तादाद कैसे गिन सकते हैं? मसलन किसी जगह मैं पढ़ रहा था, कहा गया कि चींटियों की दुनिया में जो किस्में हैं, 15,000 किस्में हैं सिर्फ चींटियों की। जो हमारे सामने 2-3 मुख्तलिफ किस्म की चींटियां हैं, 2 या 3 या 4, उससे ज्यादा नहीं है। लेकिन इस इल्म के माहिरीन कहते हैं कि 15,000 किस्म की चींटियां कायनात में मौजूद हैं और हर किस्म की आगे तादाद कितनी है खुदा ही बेहतर जानता है। तो क्या उसमें से हर चींटी के अंदर रहम है अपने और अपने गिर्द पेश में मौजूद अपनी हमनो नस्ल के लिए है या नहीं है? एक सिस्टम में बंधे हुए। इंसान में है या नहीं है? मछलियों में है या नहीं है? सांप में है या नहीं है? बाकी जंगली हयात में चाहे शेर हो, गीदड़ हो, चूहे हो या हाथी हो, है या नहीं है? क्या हम इन तमाम मखलूकात को गिनने की सलाहियत रखते हैं? नहीं, उन सब में है। वो कहां से आया है? कभी सोचा हमने कहां से ये रहम आया है? रिवायत कहती है वो जो एक हिस्सा अल्लाह ने तकसीम किया है इस आलम में तमाम मखलूकात के दरमियान, उस एक हिस्से का जो जर्रा किसी मखलूक को मिला है उसका ये असर है कि एक माँ खुद अपने आप को मौत के दहाने तक पहुंचाती है लेकिन अपने बच्चे को बचाती है उस जर्रे की वजह से। काफी अर्से पहले
کوئی 30-35 سال پہلے ادھر سائبیرین رشین ریاستوں میں سے کسی ایک جگہ زلزلہ آیا تھا، کوئی 25-30 ہزار بندے مر گئے. اس کے بعد ملبہ ہٹایا گیا. ایک عرصے کے بعد تقریباً مہینہ ڈیڑھ کے بعد میں نے جنگ اخبار میں خبر پڑھی، 2 کالمی خبر تھی، مجھے یاد ہے، یہاں سے تقریباً 35 سال پرانی بات، شاید اس سے بھی زیادہ. اس میں لکھا تھا کہ جب ملبہ ہٹایا گیا تو ایک خاتون برآمد ہوئی، اس کی آغوش میں ایک بچہ تھا. خاتون زخمی اور ہوش سے گئی ہوئی تھی لیکن بچہ زندہ تھا. دونوں کو فوراً پہنچایا گیا ہسپتال، تو کچھ ان کی ٹریٹمنٹ ہوئی، علاج معالجہ ہوا، دونوں میں جان آئی. اس کے بعد جب خاتون ہوش میں آئی تو ڈاکٹروں نے سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ بچہ آپ کی آغوش میں تھا، آپ کی ساری انگلیاں زخمی تھیں، بچے کے ہونٹ خون سے تر تھے، آپ بے ہوش تھی، کیا ہوا تھا؟ کہا کہ جب زلزلہ آیا ہمارے گھر کی بلڈنگ گری تو میں ایک کونے میں تھی، دیوار کے ساتھ یا ستون کے ساتھ بچ گئی، بچہ میری گود میں تھا، میرے ارد گرد سے نکلنے کا راستہ بند ہو گیا، میں پھنس گئی. اب 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، ظاہر ہے میرے سینے میں دودھ ختم ہو گیا. اب میں بچے کو کیسے پالوں؟ میں خود تو بھوک برداشت کر لوں لیکن بچے کا رونا کیسے برداشت کروں؟ میں نے دیکھا میرے ساتھ میں کوئی پتری ہے، میں نے اپنی انگلی زخمی کی، خون نکلنے لگا تو وہ انگلی بچے کے منہ میں ڈالی. اب بچہ میرا خون پیتا رہا، جب تک مجھے ہوش تھا میں نے روز اپنی انگلیاں زخمی کی تاکہ میرے جسم سے نکلنے والا خون بچے کی خوراک بنے اور بچہ زندہ رہے. خاتون کون تھی؟ ایک مسیحی عیسائی خاتون. تو اس خاتون کو کس نے یہ سمجھایا کہ اپنے بچے کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو قربان کرو؟ کسی نے اس کو پڑھایا تھا؟ کسی نے اس کو کتابوں میں کہا تھا اور پڑھایا تھا کہ یہ کام کرو؟ نہیں. کہاں سے آیا؟ یہ اس کے اندر موجود رحم ہے، رحمت ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسی تقسیم کا نتیجہ ہے کہ وہ جو ایک ذرہ، ایک حصہ 100 میں سے اللہ نے تمام مخلوقات میں بانٹا ہے تا قیام قیامت. اس میں سے جو ذرہ اس ماں کے حصے میں آیا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ ماں یوں خود کو قربان کرے لیکن بچے کو آنچ نہ آنے دے. اب روایت پر غور کریں، آپ دیکھیں اللہ کتنا مہربان ہے. آپ ناز کریں گے کہ ہمیں ایسا رب ملا ہے، ناز کریں گے کہ ہمیں ایسے رب کے اولیاء ملے ہیں جن کو ہم محمد و آل محمد کہتے ہیں. محمد و آل محمد. روایت کہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کے ان 100 حصوں میں سے ایک حصہ اس طرح تقسیم کیا اور باقی رکھا. باقی سے کیوں تقسیم نہیں کیے؟ اس لیے کہ یہ عالم امکان ہے، اس عالم ممکنات میں موجود موجودات اور مخلوقات میں اللہ کی ان تمام رحمتوں کو سمیٹنے کی ظرفیت نہیں ہے. برتن چھوٹا ہے، رحمت بڑی ہے، سمیٹ نہیں سکتے. پھر کیا ہوا ہے؟ روایت کہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وہ ساری کی ساری رحمتیں یا عطا کی ہیں محمد الرسول اللہ کو، یا عطا کی ہیں محمد الرسول اللہ کی ان اولادوں کو جن کو ہم اہل البیت اور معصومین کہتے ہیں. باقیوں کو نہیں، باقیوں کو وہی ذرہ ملا ہے. اس لیے حسین ابن علی کو روایات میں باب رحمت اللہ الواسعہ کہا گیا ہے. اللہ کی اس وسیع رحمت کا دروازہ. کون؟ حسین ابن علی. اب ذرا سوچئے کہ وہ ساری رحمتیں ایک شخصیت میں جمع ہیں جس کو حسین ابن علی کہتے ہیں. باقی تمام مخلوقات میں ایک کا وہ ذرہ ہے جو کھرب مخلوقات میں تقسیم ہونے کے بعد کوئی ایک ذرہ اس کو ملا ہے. لیکن حسین مظہر رحمت خدا ہے، مظہر رحمت خدا. یہی وجہ ہے کہ
अहादीस पे कहा गया बाबू रहमतुल्लाहिल वासिअह, अल्लाह की उस वसी रहमत का दरवाजा। कौन? हुसैन इब्न अली, हुसैन इब्न अली। अब रहमत का मतलब भी समझेंगे, रहमत का मतलब क्या है? अगर आप अहले लुगत को देखें, अजीब है, अहले लुगत कहते हैं कि जो शख्स जरूरतमंद है, जरूरतमंद, उस जरूरतमंद की जिंदगी की तमाम जरूरियात को पूरा करना रहमत कहलाता है। तवज्जो है मैं क्या कह रहा हूं? तवज्जो चाहिए आपकी कि एक जरूरतमंद मौजूद और मखलूक की जिंदगी की तमाम जरूरियात को पूरा करना रहमत कहलाता है। अल्लाह ने नबी को किस हैसियत से भेजा? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। तो रहमतन लिल आलमीनी का ये जो सफ़र है, जो मोहम्मद अरबी से शुरू होता है और इमाम महदी आखिरुज़्ज़मां तक पहुंचता है, ये अल्लाह की उन रहमतों के मखलूक तक पहुंचाने के वो औजार, वो ज़राए और वो रस्ते हैं कि कायनात में जितनी भी रहमत है वो इन ज़वाते मुक़द्दसा के जरिए से मखलूक तक पहुंचती है। इन ज़वाते मुक़द्दसा के, नबी करीम के जरिए से, अमीरुल मोमिनीन के जरिए से, फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के जरिए से, इमाम हसन मुज्तबा के जरिए से, इमाम हुसैन शहीद करबला के जरिए से, बाकी आइम्मा के जरिए से। इसलिए इनके दरवाजे पर जो जाता है उस रहमत से कभी भी महरूम नहीं रहता। अब एक और पहलू देख लें, मुझे नहीं मालूम ये नुक्ता किसी इन रातों में से किसी रात में शायद मैंने आपसे अर्ज किया हो, मुझे चूंकि याद नहीं है, इतनी मजलिसें हुई हैं कि अब बाद मेरी आदत ये होती है, कोशिश भी कि एक जगह अगर कोई बात मैं कहूं तो दूसरी जगह वो तकरार ना हो, तो इसलिए फिर मैं मजलिसें भी कम रखता हूं ताकि मैटर मिले लोगों को सोचने का और समझने का मौका मिले, वो सोचें। आप जरा अपनी जिंदगियों पर गौर करें, अपनी जिंदगियों पर। अब तक आपने अपनी जिंदगी में कितनी चीजें अल्लाह से मांगी हैं? कभी आपने गौर किया? आप गिनना शुरू कर दें कितनी चीजें आप में से हर एक ने, जो यहां पर 60 साल के बुजुर्ग हैं वो 70 साल का अगर कोई बुजुर्ग हो तो वो सोचे, और जो 20-22 साल का जवान है वो भी सोचे, कितनी चीजें आपने अब तक अल्लाह से मांगी हैं। अगर अभी नहीं सोच सकते, घर जाकर सोच लें, सोचें जरूर। आपने बचपन से अब तक जो चीजें मांगी होंगी उनमें क्या है? जब आप छोटे होंगे कोई खिलौना मांगा होगा, कोई ऐसी चीज मांगी होगी जिसका आपको शौक है, अल्लाह से, वालिदैन से नहीं, अल्लाह से जो चीजें मांगी होंगी। जरा बड़े होंगे वो साइकिल मांगी होगी, फिर बड़े होंगे मोटरसाइकिल मांगी होगी, फिर बड़े होंगे कार मांगी होगी, किसी ने जिंदगी की बरकतें मांगी होंगी, किसी ने फर्ज करें नौकरी मांगी होगी, किसी ने शादी के लिए, निकाह के लिए, लड़की ने लड़का और लड़के ने लड़की मांगी होगी, किसी ने बीमारी की हालत में शिफा और सेहत मांगी होगी, किसी ने गुर्बत की कैफियत में अमारत और दौलत और रिज़्क़ की फरावानी मांगी होगी। आप गिनना शुरू कर दें। जिसके पास रोजगार नहीं है उसने मुलाजिमत मांगी होगी। जब हर चीज मिल गई तो आदमी बेनियाज हो जाता है, अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मेरी हर चीज मौजूद है। आप उन चीजों की लिस्ट बनाएं जो आपने अल्लाह से मांगी है, लिस्ट बना लें। मैं शर्तिया कहता हूं कि आपने 20 चीजें नहीं मांगी होंगी, 20 से भी तादाद कम होगी। शर्तिया कहता हूं, आप गिन लें, अभी भी गिन लें, आपको अंदाजा हो जाएगा 20 से ज्यादा आपने कोई चीज नहीं मांगी। लेकिन आपकी जिंदगी की जो जरूरतें हैं वो कितनी हैं? वो सिर्फ 20 नहीं है, लाख नहीं है, करोड़ों हैं, करोड़ों। सिर्फ फर्क यह है कि मैं मुतवज्जे नहीं हूं, मुतवज्जे नहीं हूं। अभी ये जो आप पलक झपक रहे हैं, आपकी पलकें, आप उसके ताबे नहीं हैं, आप पलक झपकते हैं। अगर आपका ये जो कंट्रोल है अपनी पलकों पर ये खत्म हो जाए तो आप अपनी आंखें खुद खोल नहीं सकते, नहीं खोल सकते। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनकी पलकें ये नीचे गिरी हुई हैं,
آنکھ کو نظر آنے کے لیے ان پلکوں کو اوپر ہونا چاہیے. ہاتھ سے پکڑ کر یوں اٹھاتے ہیں تاکہ نظر آئے, چھوڑ دیں تو وہ گر جاتا ہے. انسان اس حد تک کمزور ہے لیکن اس کو نہیں پتا کہ یہ اس کی بنیادی ضرورت ہے, نہیں پتا. ابھی میں اور آپ دیکھ رہے ہیں, آنکھوں کے اندر ایک نور ہے, تارا. وہ تارا اگر بجھ جائے تو نہ میں دیکھ سکتا ہوں نہ آپ دیکھ سکتے ہیں. کیا میں نے اور آپ نے یہ چیزیں اللہ سے مانگ کر لی ہیں؟ نہیں. آپ میں سے کس نے یہ چیز مانگی ہے؟ کسی نے بھی نہیں, کسی نے بھی نہیں مانگی. میری رگوں میں خون دوڑتا ہے, ہر پل دوڑتا ہے, اور وہ جو ایک ایک ذرہ خون کا, قطرہ خون کا, قطرہ ہم جب قطرہ کہتے ہیں تو موٹے موٹے قطروں کو کہتے ہیں, لیکن جب رگوں کے اندر وہ جو باریک ترین رگیں ہیں جن کو آنکھیں دیکھ بھی نہیں سکتی, اگر ان میں سے کسی ایک رگ میں خون, جس کو آپ عام طور پر ڈاکٹر سے سنتے ہیں کلاٹ بن گیا, وہ رک جائے تو آپ کا سارا جسم اپاہج ہو جاتا ہے, آپ وہ مفلوج ہو جاتے ہیں, اور آپ نہ اپنا ہاتھ ہلا سکتے ہیں نہ قدم ہلا سکتے ہیں. آپ وہیں پر بستر پر جیسے تھے ویسے ہی گر جائیں گے. کبھی آپ نے اللہ سے مانگا ہے کہ میری رگوں میں دوڑنے والے ان تمام رگوں میں سے کسی ایک رگ میں خون کبھی رکے نہیں؟ کبھی آپ نے شعوری طور پر مانگا ہے؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے یہ ایسی چیزیں جو آپ نے نہیں مانگی, میں نے نہیں مانگی, لیکن اللہ نے عطا کی ہیں. اپنے اسی 5.5-6 فٹ کے بدن پر آپ غور کر لیں. امیر المومنین کا ایک جملہ ہے, بڑا ہی عجیب جملہ ہے, بڑا ہی عجیب جملہ. فرمایا کہ اتزعم انک جرم صغیر, کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ایک چھوٹی سی مخلوق ہو؟ نہیں, تم ایک چھوٹی سی مخلوق نہیں ہو. وفیک انطوی عالم الاکبر, تمہارے اندر, اکبر بڑے کو کہتے ہیں, کبیر بھی بڑا ہے, لیکن اکبر ہر چیز سے بڑے کو کہتے ہیں. اس لیے اللہ کے بارے میں کہتے ہیں اللہ کبیر نہیں کہتے, کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. کیا مطلب ہے؟ ہر اس چیز سے بڑا جس پر چیز ہونے کا اطلاق ہوتا ہے, یعنی اللہ سب سے بڑا ہے. سادہ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے, اگرچہ حق ادا نہیں ہوتا, لیکن اردو میں ترجمہ جب کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ ہر چیز سے زیادہ بڑا ہے. امیر المؤمنین نے اس جملے میں ہمیں یہ حقیقت سمجھائی ہے. فرماتے ہیں کہ وفیک انطوی عالم الاکبر, تم اپنے آپ کو ایک چھوٹا سا حقیر سا موجود اور مخلوق نہ سمجھو, ایسا نہیں ہے. وفیک انطوی, جبکہ تمہارے اندر کی جو دنیا ہے اس پورے عالم سے بڑی اور پیچیدہ دنیا ہے. وفیک انطوی عالم اکبر, اس پورے عالم سے بڑی دنیا تمہارے اندر چھپی ہوئی ہے, تمہیں نہیں معلوم. یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے اپنے آپ کو پہچانا وہ اپنے رب کو خود بخود پہچان جائے گا. رب کی طرف نہ جانے کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ میں نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا. جب میں اپنے آپ کو پہچان لوں, جھانک لوں, دیکھ لوں کہ میں کتنی پیچیدہ ہستی کا مالک ہوں اور اس میں کسی بھی جگہ میرا کوئی اختیار نہیں ہے, تو خود بخود میں سمجھ جاؤں گا کہ یہ ساری کی ساری عطا اس ذات کی ہے جو میرا خالق ہے. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. دوبارہ ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیے بر محمد. اب ذرا سوچئے کہ میں مانگنے کی بات کر رہا تھا کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو ہم 20 چیزیں مانگتے ہیں, بہت زیادہ اگر ہم مانگ رہے ہیں. یہ جو اتنی پیچیدہ دنیا ہے, اس میں اگر یہ جو سانس ہے, سانس, یہ سانس ایک ایک پل آتی ہے اور ایک ایک پل نکلتی ہے. یہ جو دل کی دھڑکن ہے, ہر پل ایک دفعہ دل دھڑکتا ہے, حیات آتی ہے. اس کی دھڑکن کا رکنا یعنی حیات کا خاتمہ. تو 1 منٹ کے اندر کتنی دفعہ ہمارا دل دھڑکتا ہے؟ جتنی دفعہ دھڑکتا ہے اتنی دفعہ اگلے اس پل تک کے لیے ہمیں زندگی مل رہی ہوتی ہے. ایسا ہی ہے, جتنی دفعہ ہمارا دل دھڑکتا ہے اگلے دھڑکنے سے پہلے تک
اس کی وجہ سے ہمیں حیات مل رہی ہوتی ہے. اگر وہ ایک دھڑکن رک جائے تو اس کے بعد ہماری زندگی کا خاتمہ ہے. مجھے یہ بتائیے ہم نے کتنی دھڑکنیں مانگ کر لی ہیں اللہ سے؟ کتنی؟ کوئی نہیں. سب کچھ اللہ نے عطا کیا ہے اور بن مانگے عطا کیا ہے. جو ہم مانگتے ہیں وہ تو 10-20 چیزیں ہیں. جو ہم نے مانگی نہیں ہیں وہ کروڑوں نہیں آئے, اربوں نہیں آئے, کھربوں نہیں آئے. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. قرآن کہتا ہے یہ جو اللہ نے تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں, ان نعمتوں کو گننا چاہو تو ساری عمر لگے رہو, گن نہیں سکتے, گن نہیں سکتے. یہ ساری کی ساری چیزیں کہاں سے آئی ہیں آپ کے پاس, میرے پاس؟ اللہ کی طرف سے. ذریعہ کون ہے؟ وہ مظہر رحمت خدا جس کو ہم رحمتاً للعالمین کہتے ہیں. نبی اور نبی کی وہ اولادیں جو اس رحمت کا کامل مظہر ہیں مخلوق اور خالق کے درمیان. اب ذرا سوچیں کہ حسین ابن علی کون آیا؟ حسین ابن علی اور ہمارے درمیان کس طرح کا رشتہ قائم ہے؟ حسین ابن علی ہماری زندگیوں پر کس کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں؟ اگر ہم ان چیزوں کو سمجھ لیں تو واقعی ہمارے عقل کی دنیا بدل جائے گی, ہماری روح کی دنیا بدل جائے گی, ہمارے سوچوں کے دھارے بدل جائیں گے, ہم ایک نئی دنیا میں داخل ہوں گے. اس لیے ہم نے خود کو بھی کسی حد تک پہچان لیا اور اسی مناسبت سے حسین ابن علی کو بھی ایک حد تک پہچان لیا. یہ حسین ابن علی کی ذات ہے, یہ حسین ابن علی کی بارگاہ ہے. اب آئیے ذرا کلوز اپ, کیونکہ ٹائم بالکل ختم ہو رہا ہے. آپ لوگ بھی یقیناً تھک چکے ہوں گے. جو لوگ تھکے ہوئے ہیں وہ ذرا صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد. ویسے آپس کی بات ہے, تھکنا تو مجھے چاہیے, میں مسلسل مختلف پروگراموں سے ہوتے ہوئے آپ کے پاس آ رہا ہوں, لیکن تھکے ہوئے آپ لگ رہے ہیں. اب جو لوگ نہیں تھکے وہ ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیں. صلوات میں ہمیشہ وعجل فرجہم کو یاد رکھیں, اس لیے کہ اس وقت میرے اور آپ کے امام زمان ہیں, اور امام زمان کے ظہور کی دعا میری اور آپ کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے. صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد. عزیزان امام حسین کی بارگاہ, یہ بھی امام حسین کی عطا ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ اجازت دی کہ ہم ان کی بارگاہ میں حاضر ہو سکیں. یہ جو آپ آئے ہیں اجازت سے آئے ہیں, آپ آئے ہیں تو کوئی توفیق شامل حال رہی ہے, ورنہ ان کروڑوں انسانوں میں صرف آپ کیوں یہاں پر ہیں, باقی کروڑوں انسان کیوں محروم ہیں؟ اس لیے کہ آپ پر نظر عنایت تھی. اس نظر عنایت میں اضافہ وہ ہمارے ہاتھ میں ہے, عطا ان کی طرف سے ہو چکی ہے, اس میں اس ظرف میں اضافہ ہو. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ظرف میں ان کے اختیار سے اضافہ کرنا چاہتا ہے. اس لیے رستہ بتاتا ہے کہ تم اپنا برتن بڑھاؤ, تم جتنا برتن بڑھاتے چلے جاؤ گے میری رحمت اس میں سموتی چلی جائے گی. جتنا تم اپنی رحمت کا اپنا برتن بڑھاؤ گے میری طرف سے ان ہستیوں کے طفیل رحمتوں کا نزول بڑھتا چلا جائے گا. تم اپنا ظرف بڑھاؤ. کہیں پر فرض کریں دودھ بٹ رہا ہو اور کہا جائے کہ آپ اپنے برتن لے کر آئیں, آپ جتنا برتن لے کر جائیں گے اتنا دودھ واپس لے کر آئیں گے, اس سے زیادہ تو لے کر نہیں آ سکتے. اس لیے آپ کی کوشش ہوگی کہ آپ بڑے سے بڑا برتن لے کر جائیں. حسین ابن علی کی بارگاہ میں آنے کی اجازت آپ کو اور مجھے مل چکی ہے, لیکن اب اس ظرف کو ہم نے بڑھانا ہے اس حسین ابن علی کی معرفت کے ذریعے سے, ان کی مودت کے ذریعے سے, ان کے عشق کے ذریعے سے, ان کی اس نورانیت کے ذریعے سے. اگر ہم اس کو اپنے اندر سموتے چلے جائیں گے خود بخود ہمارا ظرف بڑھتا چلا جائے گا. حسین ابن علی سے منسوب ہر چیز میں اثر ہے, ہر چیز میں. ہمارے ایک استاد تھے
اللہ غریق رحمت فرمائے، اولیاء اللہ میں سے تھے اور بہت پہنچے ہوئے بزرگ تھے، مجتہد تھے اور بہت پہنچے ہوئے مجتہد تھے۔ ان کے ایک شاگرد نے یہ واقعہ سنایا، ان کے ایک شاگرد نے، میں واقعی بڑا محظوظ بھی ہوا اور متاثر بھی۔ کہنے لگے ایک دن میں نے اپنے استاد سے، انہی سے جو ہم سب کے استاد تھے، کہا کہ آپ ہمارے گھر آئیے کھانے پر۔ انہوں نے قبول فرمایا۔ مجتہد تھے، بڑے ہی پاک باز ولی خدا، ایسے ولی خدا جن کی آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹ چکے ہیں اور عالم باطن کو دیکھ لیتے ہیں، ایسے ولی خدا جو حسین کی راہ کے عاشق ہوتے ہیں، ان کو اللہ پھر یہ مقامات عطا کرتا ہے ان کے ظرف کے حساب سے، جتنا ان کا ظرف ہے۔ کہنے لگے میں نے اپنے گھر بلا لیا، وہ تشریف لے آئے۔ میری بیگم بھی حوض علمیہ اور مدرسے کی پڑھی ہوئی بڑی پاک باز خاتون تھی اور بہت ہی عبادت گزار۔ میں نے جب ان کو بتایا کہ استاد آ رہے ہیں مجتہد، بڑے خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے بڑا اہتمام کیا، کھانا لگ گیا۔ دسترخوان پر کھانا کھاتے کھاتے میں بڑے غور سے استاد کی طرف دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے ایک دفعہ کھانا پلیٹ میں ڈالا، کھایا، ختم کیا، دوبارہ دوسری دفعہ پلیٹ بھرا۔ مجھے حیرت ہوئی، میں نے پھر کچھ نہیں کہا، چونکہ میں ایک عرصے سے استاد کا شاگرد تھا تو اس لیے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ وہ ایک پلیٹ میں 2 دفعہ کھانا ڈال کے کھائے، ایک ہی دفعہ کھاتے تھے اور اس کے بعد ہاتھ کھینچ لیتے تھے۔ آج میں نے دیکھا 2 دفعہ انہوں نے کھانا ڈالا ہے۔ تب تو میں نے کچھ نہیں کہا۔ جب کھانا وہ کھا چکے، دسترخوان سمیٹتے ہوئے، میں نے عرض کیا کہ استاد آج میں نے آپ کی سابقہ روایات کے خلاف میں نے دیکھا کہ آپ نے 2 دفعہ کھانا ڈالا ہے، تو زیادہ بھوک لگی تھی، کیا وجہ تھی؟ فرمایا کہ نہیں، بھوک نہیں تھی اس کی وجہ۔ میں نے پوچھا وجہ کیا تھی؟ کہا جاؤ اپنی بیگم سے پوچھو، جاؤ اپنی بیگم سے پوچھو۔ میں چلا گیا کچن میں بیگم کے پاس، میں نے عرض کیا کہ میری استاد سے بات ہوئی اور استاد نے یہ کام کیا، میں نے یہ سوال کیا، انہوں نے یہ جواب دیا، اب تم بتاؤ وجہ کیا ہے؟ بیگم نے مجھ سے کہا کہ آج میں نے جب کھانا بنایا تو پہلے میں نے وضو کیا اور اس کے بعد کھانا بنایا تھا۔ چونکہ میں نے وضو کی کیفیت میں کھانا بنایا تھا اس لیے شاید استاد نے یہ کام کیا۔ کہتے ہیں میں لوٹا استاد کے پاس، عرض کیا کہ استاد میری بیگم یہ کہہ رہی ہے۔ وہ مسکرائے، چونکہ اہل باطن تھے، باطن کو دیکھنے والے آدمی۔ کہنے لگے تمہاری بیگم جب کبھی کھانا بناتی ہے وضو کر کے بناتی ہے، آج کوئی پہلی دفعہ نہیں آئی ہے، تو آپ کو کیسے پتا چلا؟ یہ نہ پوچھو کیسے پتا چلا، لیکن تمہاری بیگم جب بھی کھانا بناتی ہے وضو کر کے بناتی ہے، وجہ یہ نہیں ہے۔ اچھا پھر جاؤ دوبارہ پوچھو۔ دوبارہ بیگم سے پوچھا کہ وہ تو یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم ہمیشہ وضو کی حالت میں کھانا بناتی ہو، کہا کہ بات صحیح ہے۔ کہا پھر یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ رو پڑی، رو۔ کہا کہ جب آپ نے صبح کہا کہ استاد آ رہے ہیں تو مجھ پر ایک عجیب کیفیت طاری ہوئی۔ اس کیفیت میں نے امام حسین علیہ السلام کا ذکر پڑھنا شروع کیا، اور وہ پڑھتے پڑھتے اشک بہاتے بہاتے میں نے نیت کی کہ آج یہ جو کھانا میں بنا رہی ہوں حسین ابن علی کے نام پر نظر کی نیت سے بناؤں گی۔ میں نے اس نیت سے، وضو بھی ہے، اشک بھی ہے، باطنی پاکیزگی بھی ہے، اور نیت بھی یہ ہے کہ یہ کھانا حسین ابن علی کی نظر آئے، حسین ابن علی کی نیاز آئے، لہذا میں نے کھانا اس عنوان سے بنایا۔ واپس آئے، پوچھا، کہا کہ آپ کی زوجہ نے بالکل درست کہا ہے کہ اس لیے کہ اس کھانے کی لذت بھی اور ہے اور نورانیت بھی اور ہے، وہ عام کھانا نہیں ہے، یہ اس کھانے کی نورانیت اور ہے، لذت اور ہے، اس لیے کہ جس نے بنایا ہے وہ پاک تھی، جس نے بنایا ہے اس نے وضو کر کے بنایا تھا، جس نے بنایا ہے اس نے ذکر حسین کو اپنی ورد زبان بنا کر آنسوں کے ساتھ بنایا تھا، اس لیے اس حسین ابن علی کے ذکر اور اس پاکیزہ نیت کی وجہ سے اس کھانے کا رنگ و روپ بدل گیا، اس کی معنویت بدل گئی، اس کا اثر بدل گیا، یہ کھانا نورانی کھانا بنا ہے، اس لیے ایسا کھانا ہر درد کی دوا اور ہر مرض کی شفا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، ہر مٹی مٹی ہے، لیکن کربلا کی مٹی کی خصوصیت ہی اور ہے،
ہر مٹی مٹی ہے. آپ کو معلوم ہے کربلا اور نجف میں فرق کیا ہے؟ کربلا اور نجف میں، نجف بھی باپ کی ملکیت ہے اور کربلا بیٹے کی، لیکن ساری احادیث آپ کم گال لیں، ساری احادیث نبی کریم سے لے کر امام زمان تک کی جتنی بھی احادیث ہم تک پہنچی ہیں، آپ کو واضح طور پر یہ کلی اصول ملے گا کہ مٹی کھانا حرام ہے. مٹی نجس نہیں ہے لیکن کھانا حرام ہے، چاہے وہ مدینہ کی مٹی ہو، چاہے وہ نجف کی مٹی ہو، چاہے وہ بقی کی مٹی ہو، کھانا حرام ہے. ایک مٹی ایسی ہے جس کو انہی ائمہ نے کہا کہ یہ مٹی نہ صرف کھانا حرام نہیں ہے بلکہ یہ مٹی ہے ہی شفا. وہ کون سی مٹی ہے؟ وہ قبر حسین کی مٹی ہے، کربلا نہیں، قبر حسین کی مٹی. امام علی کی قبر کی مٹی نہیں، حرام ہے، نہیں کھاؤ گے، مقدس ہے اپنی جگہ لیکن کھا نہیں سکتے. لیکن حسین ابن علی کی قبر کی مٹی یہ نہ صرف دوا ہے بلکہ دوا ہونے کے ساتھ ساتھ شفا بھی ہے. آپ ایک بیماری کے لیے 10 قسم کی دوائیں کھاتے ہیں، شفا کسی ایک میں ملتی ہے. دوا آپ ایک 100 قسم کی دوائیں کھا سکتے ہیں، دوائیں بہت ساری ہو سکتی ہیں لیکن شفا جس میں ہے اس کا درجہ باقی دواؤں سے اوپر ہے. یہاں پر فرمایا کہ خاک شفا یعنی قبر حسین کی مٹی شفا ہے اور ہر درد کے لیے شفا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حسین کے قبر کی مٹی ہے، حسین کے قبر کی مٹی، اس لیے کہ حسین کی تاثیر اس مٹی میں منتقل ہوئی ہے، اس لیے یہ مٹی منسوب ہے حسین نے علی سے. اس لیے یہ عرض کروں گا، آپ کو سمپل رستہ بتایا ہے، سمپل رستہ. آپ ابھی یہاں پر یقیناً ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، خواتین موجود ہوں گی، سن رہی ہوں گی، مجھے نہیں پتا. آپ جب گھر جاتے ہیں تو ان بچوں کو، خواتین کو یہ سمجھائیں کہ نمبر 1 صبح ناشتے سے لے کر رات تک جب کبھی کھانا بنائیں، ضروری تو نہیں ہے کہ صرف محرم میں ہی نیاز ہو، ضروری تو نہیں ہے کہ آپ صرف جب عزاداری ہو رہی ہو تو تب گھر سے امام حسین کے نام پر پکا کر لا کر یہاں پر کھلائیں تو وہ نیاز ہو، ضروری تو نہیں ہے. جو بھی کھانا آپ کہتے ہیں یہ حسین کے لیے ہے، اس کا اگر کوئی ثواب ہے تو مالک حسین ہے، اس کا کوئی اجر ہے تو مالک حسین ہے. یہ کھانا میں بنا رہی ہوں حسین ابن علی کے لیے. حتیٰ پانی کا ایک گلاس، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کا اتنا بڑا دروازہ کھولا ہوا ہے تو محرم کے 10 دن کیوں، سال کے 365 دن کیوں نہیں صبح ناشتہ حسین کے نام پر کریں. آپ خود کھلائیں اپنے بچوں کو لیکن حسین ابن علی کے نام پر. نتیجہ آپ کا وہی کھانا نیاز حسین ہے، نظر حسین ہے، آپ کے بیماروں کی شفا بھی ہے، دل کی نورانیت کا سبب بھی ہے. چائے کا ایک کپ ہی کیوں نہ ہو، پانی کا ایک گلاس ہی کیوں نہ ہو، ایک شربت ہی کیوں نہ ہو، حلوہ ہی کیوں نہ ہو، پراٹھا ہو، انڈا ہو، کوئی بھی چیز حسین ابن علی سے منسوب، حسین ابن علی کے لیے، حسین ابن علی کی نیت سے کہ اس کا اجر کے مالک حسین ہے. اس لیے حسین کے نام پہ میں حسین کے چاہنے والوں کو کھلا رہی ہوں، چاہے وہ شوہر ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، کوئی اور گھر کی فیملی. کیوں اس کھلے ہوئے دروازے سے اور رحمت کے دروازے سے ہم استفادہ نہ کریں؟ حتیٰ روایات میں ہے کہ اگر بیوی اپنے شوہر کو جو تھک ہار کر باہر سے گھر آتا ہے محبت سے ایک گلاس پانی کا پلاتی ہے تو اللہ اس کے 60 سال کے گناہ معاف فرماتا ہے. 60 سال کے گناہ. اب اگر یہی پانی وہ حسین ابن علی کی رضا، خوشی اور ثواب کی خاطر پلائے تو یہ اجر کہاں سے کہاں پہنچتا ہے. نیکیوں کے دروازے اللہ نے اتنے کھولے ہوئے ہیں کہ ہم تصور نہیں کر سکتے.
جہاں آپ کے اندر پاکیزگی پیدا ہوئی اور چھوٹے سے چھوٹا عمل آپ نے حسین ابن علی اور ان کی آل کی خوشی کے لیے انجام دیا، وہی آپ کے لیے رحمتوں کے دروازے کھولنے کا سبب بن جاتا ہے۔ صلوات جی اگر محمد علیہ۔ عزیزان اکرام، میں اس سے زیادہ ٹائم نہیں لیتا آپ کا، بہت ہو گیا، میں خود بھی تھک گیا ہوں اور آپ کو بھی اس سے زیادہ تھکانا نہیں چاہتا۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر میں چاہتا ہوں کہ مجلس ختم ہو جائے۔ اپنی زندگیوں میں ان ایام کی قدر کریں، ان ایام، یہ ایام جہاں غم کے ایام ہیں، سوگ کے ایام ہیں، وہیں یہ ایام اللہ سے قرب کے ایام ہیں، اہل البیت کی محبتوں کو دلوں میں موجزن کرنے کے ایام ہیں، دلوں کو اہل البیت کی محبت اور کربلا والوں کی محبت سے نورانی کرنے کے ایام ہیں۔ اس لیے ان ایام میں ہر پل اور ہر لمحے کی قدر کریں تاکہ اس کے ذریعے سے آپ پاک سے پاک تر ہو سکیں، گناہ نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، کینہ دل میں پیدا نہ ہونے دیں اپنے مومن بھائی کے لیے۔ کسی بھی مومن بھائی کی طرف سے کوئی زیادتی ہوتی ہے تو حسین کی خاطر اس کو معاف کرنا سیکھیں تاکہ حسین آپ کی معافی اللہ کی بارگاہ میں لے سکیں۔ یہ وہ 2 طرفہ رشتہ ہے، ایک طرفہ نہیں۔ یہ ایام ایسے ایام ہیں، ان ایام میں روایات ہیں، امام احمد ابن حنبل کی غالباً روایت ہے اور امام صادق علیہ السلام کی یہ روایت ہماری اپنی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اہل سنت نے بھی اس طرح کی روایات متعدد بیان کی ہیں اور تشیع میں بھی امام صادق علیہ السلام سے اس طرح کی روایات منقول ہیں۔ وہی کتاب جس کا میں ابھی حوالہ دے رہا تھا، کامل الزیارات، اس میں بھی حسین ابن علی پر گریہ کرنے والی آنکھوں کے حوالے سے اتنی روایات ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ایک قطرہ اگر حسین اور آل حسین پر پڑھنے والے مظالم کے حوالے سے انسان کا دل جلے اور ایک قطرہ اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے، وہ خود عملاً پاکیزہ ہو، تو یہ ایک قطرہ اس کے سارے جہنم کی آگ بجھانے کے لیے کافی ہے۔ ایک قطرہ صرف ایک۔ یہ ایام وہ ایام، حسین ابن علی زندہ ہے، ہمارے درمیان ہے، میری آواز سن رہے ہیں، آپ کی آواز سن رہے ہیں، آپ اس وقت جو سوچ رہے ہیں حسین ابن علی دیکھ رہے ہیں، جو ہمارے ذہنوں میں چل رہا ہے حسین ابن علی دیکھ رہے ہیں، جو کچھ ہم کرتے ہیں حسین ابن علی دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ عین اللہ ہے، اللہ کی آنکھ، ان کی نگاہوں سے کوئی چیز اللہ نے چھپی ہوئی نہیں رکھی، دیکھ رہے ہیں۔ جس انسان کو یہ احساس ہو کہ وہ حسین کی نگاہوں کے سامنے ہے، وہ پھر اس کی دنیا بدل جاتی ہے، حقیقتاً اس کی دنیا بدل جاتی ہے۔ آج 9ویں کی رات، 8 کا دن گزر گیا اور یہ رات مخصوص ہے کس کے ساتھ؟ حضرت علی اکبر کے ساتھ۔ علی اکبر کون ہے؟ حسین ابن علی کی زندگی کا حاصل جوان، جو کچھ حسین ابن علی نے اس دنیا میں کمایا ہے اس کمائی کا نام علی اکبر ہے۔ حسین ابن علی کو اللہ نے 3 بیٹے دیے ہیں، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر۔ امام زین العابدین علی اوسط ہے اور معصوم علی اصغر ہے، علی اصغر، اور یہ علی اکبر ہے۔ روایات اور تاریخ یہی بتاتی ہے، جو معروف ہے ہمارے اندر ذاکروں اور خطبہ کے اندر وہ اپنی جگہ، لیکن جو کتابوں میں ہے، جو کہ تاریخ میں ہے، احادیث میں ہے، وہ کیا ہے؟ حضرت علی اکبر کربلا میں 27 سال کے تھے اور امام سجاد سے بڑے تھے اور ان کا نام ہی اس لیے علی اکبر تھا، بڑا علی۔ روایت بھی بتاتی ہے کہ ایک شخص نے آ کر امام حسین علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا
آپ کو اللہ نے 3 بیٹے دیے اور آپ نے تینوں کے نام علی رکھے. علی بڑا، علی اکبر، علی اوسط منجلہ درمیانہ علی، علی اصغر چھوٹا علی. علی کے علاوہ آپ کو کوئی اور نام نہیں ملا؟ فرمایا کہ کیوں نہیں، نام تو بہت تھے، لیکن امویوں نے میرے بابا علی کے نام کو مٹانے کی جتنی کوششیں کی ہیں اس کے مقابلے کے لیے ضروری تھا اب اگر اللہ مجھے 100 بیٹے دیتا تو 100 کے نام میں علی رکھتا. اس لیے علی اکبر ہے، اس لیے علی اوسط ہے، اس لیے علی اصغر ہے. یہ علی اکبر کون ہے؟ جب ان کی ولادت ہوئی ہے نا، ذرا غور کریں، جب ان کی ولادت ہوئی ہے آپ نے پڑھا ہوگا کہ حضرت زینب کبریٰ کو حضرت علی اکبر سے بہت زیادہ محبت تھی، شدید محبت. اس لیے رخصتی کے موقع پر بھی بعض روایات کہتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے علی اکبر سے کہا کہ جاؤ پہلے اپنی پھوپھی زینب سے اجازت دو، چونکہ انہوں نے تمہیں پالا پوسا ہے. واقعہ کیا ہے؟ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کے گھر علی اکبر کی پیدائش ہوئی تو آپ محراب عبادت میں گئے، محراب میں اس بچے کو رکھا اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کیے، فرمایا کہ خدایا میں اس بچے کو تیرے سپرد کرتا ہوں اور تیری بارگاہ میں قربان کرنے کا عزم کرتا ہوں. ادھر سے زینب کبریٰ آئیں، اس بچے کو اٹھایا محراب عبادت سے، عرض کیا کہ باراللہ میرے بھائی نے جس بچے کو تیری بارگاہ میں قربان کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے، خدایا میں تیری خاطر اس بچے کی تربیت خود کروں گی اور اپنے ہاتھوں سے کروں گی. یہ وہ بچہ ہے جس کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ جب لڑکپن ہی میں یہ اور حضرت عباس گھروں سے باہر آتے تھے تو مدینہ کے لوگ کام کاج چھوڑ کر ان بچوں کے چہروں کو دیکھتے تھے اور جب تک وہ چہرے سامنے ہوتے وہ پلک جھپکتے نہیں تھے، اس لیے کہ ایک قمر بنی ہاشم تھا اور دوسرا شبیہ مصطفیٰ تھا. شبیہ مصطفیٰ، یہ شبیہ مصطفیٰ کربلا میں حسین ابن علی کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے. حاضر ہو کر اجازت مانگی ہے کہ بابا اب آپ کے اصحاب سب شہید ہو گئے، اب اجازت دیجئے کہ میں بھی جام شہادت نوش کرنے کے لیے جاؤں. امام حسین نے انکار نہیں کیا بلکہ کہا کہ جاؤ پہلے اپنی ماں سے اپنی پھوپھی سے اجازت لو. اجازت دی، عرض کر چکا ہوں، واپس آئے. لیکن وہ درد کا لمحہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. عجیب درد ہے کہ جب علی اکبر اجازت لے کر میدان کی طرف چل پڑے تو حسین ابن علی کا یہ جملہ تمام مورخین نے نقل کیا ہے اور طبری میں بھی اور احادیث میں بھی ہے، قد برز الیکم غلام، لوگو تمہاری طرف ایک ایسا جوان آ رہا ہے، اشبہ الناس خلقاً و منطقاً برسول اللہ. لوگوں اب تمہارے پاس میں ایک ایسے جوان کو بھیج رہا ہوں جو جب چلتا ہے تو رسول نظر آتا ہے، جب بولتا ہے تو محمد مصطفیٰ گویا بول رہے ہیں، جب اس کے شمائل، اس کا ڈیل ڈول، اس کا قد، اس کے قدکار، اس کا چہرہ دیکھو تو لگتا ہے شبیہ رسول جا رہا ہے، اس کا سراپا شباہت رسول سے بھرا ہوا ہے. اس جوان کو میں تمہاری طرف بھیج رہا ہوں. یہ جوان اٹھا اور گھوڑے پر سوار ہو کر چل پڑا. بعض مورخین نے لکھا ہے کہ کچھ دیر تک جب چل کر لشکر اشقیاء کے قریب پہنچا تو پیچھے سے آہٹ محسوس کی، پیچھے نظر اٹھائی تو کیا دیکھا؟ بابا اپنے کمر پر ہاتھ رکھے آ رہے ہیں پیچھے پیچھے. پوچھا بابا ابھی تو آپ نے مجھے رخصت کیا تھا. جواب کیا ملا؟ بیٹا اگر تمہارا کوئی جوان بیٹا موت کے منہ میں جا رہا ہوتا تو تب میں تم سے پوچھتا کہ جوان بیٹے کی جدائی کا مطلب کیا ہوتا ہے. تم اس وقت جا رہے ہو مجھے چھوڑ کر اور موت کے منہ میں، تو میں باپ ہوں. میرے کلیجے سے، میرے دل سے پوچھو کہ ایک باپ جب اپنے بیٹے کو موت کے منہ میں بھیجتا ہے تو اس پر کیا گزرتی ہے. یہ جوان میدان میں گیا، اشقیاء سے لڑا. علی کا بیٹا، علی کا بیٹا، شمشیر علی اکبر کے ہاتھ میں،
چہرہ چہرے رسول، شجاعت شجاعت علی، میدان میں لڑا، ایک وقت آیا تھکن سے چور، بہت سارے دشمنوں کو واصل نار کرنے کے بعد واپس لوٹا۔ جب حسین ابن علی کی بارگاہ میں آیا نا تو مورخین کہتے ہیں کہ چہرہ اترا ہوا تھا، تھکن سے چور تھا، کہنے لگے بابا جان اب یہ تلوار مجھ سے اٹھائی نہیں جا رہی، اتنا تھک گیا ہوں، اتنا پیاسا ہوں کہ اب یہ تلوار مجھ سے اٹھائی نہیں جا رہی۔ یہاں پر بعض عرفاء نے، اہل دل نے ایک پہلو نقل کیا ہے، ایک جملہ نقل کیا ہے، بڑا عجیب ہے۔ اہل دل وہ اہل ولایت، وہ اولیاء خدا جو باطن دیکھ لیتے ہیں، کہنے لگے کہ حضرت علی اکبر جب بابا کے سامنے آئے نگاہوں ہی نگاہوں میں کہہ رہے تھے بابا اب مجھے مرنے کی اجازت دیجئے، آپ مجھے بچا کیوں رہے ہیں؟ پوچھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت امام حسین نے خود ہی تو اس جوان کو بھیجا تھا، تو کہاں انہوں نے بچایا ہے؟ کہا کہ جب یہ جوان میدان میں اترے اور دشمن سے لڑ رہے تھے، چاروں طرف سے آنے والے تیروں کو حسین اپنی نگاہوں سے روک رہے تھے اور یہ جوان بچ جاتا تھا۔ اب یہ جوان جب بابا کی بارگاہ میں آیا ہے تو نگاہوں ہی نگاہوں میں التجا کر رہا ہے کہ بابا جان اب تھک گیا ہوں، اب بس، اب مجھے نہ بچائیے، موت کی آغوش میں جانے دیجیے۔ یہ جوان پانی مانگتا ہے، کہتا ہے بابا مجھے چند قطرے پانی کے پلا دیجئے، زندگی کے ان آخری لمحات میں دیکھیے میں کیسے ان ظالموں کے خلاف شجاعت کے جوہر دکھاتا ہوں۔ بابا اس کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، جوان بیٹے کو کہتے ہیں کہ بیٹا میں بھی تمہاری طرح پیاسا ہوں، لیکن آؤ اپنی زبان میرے منہ میں دو اور تھوڑا سا میری منہ میں اگر کوئی نمی ہے تو وہ لے لو۔ جیسے ہی یہ زبان حضرت امام حسین کے منہ میں جاتی ہے فوراً یہ جوان پیچھے ہٹتا ہے گھبرا کر، اور کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے بابا جان آپ کا منہ مجھ سے زیادہ خشک ہے اور آپ کے تالوں میں لگتا ہے کانٹے لگے ہوئے ہیں، آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں۔ فرماتے ہیں بیٹا یہ انگوٹھی لے لو، اپنے منہ میں رکھ لو، کچھ آرام آ جائے گا، کچھ ہی دیر بعد تمہیں حوض کوثر پہ میرے نانا رسول اللہ سے راہ فرمائیں گے، اٹھو بیٹا جاؤ، تمہیں اللہ کے سپرد کیا، جاؤ لڑو۔ یہ جوان اب لوٹتا ہے تازہ دم ہو کر، اور جب لوٹتا ہے اور جب لشکر اشقیاء پر حملہ کرتا ہے تو ایک وقت آتا ہے لشکر کی صفوں کو چیرتے ہوئے، انہیں تتر بتر کرتے ہوئے جب شکست دینے لگتا ہے تو لشکر اشقیاء کا ایک فرد دور سے، قریب کوئی نہیں آ سکتا، اس لیے دور سے ایک برچھی پھینکتا ہے جو جب آتا ہے تو اس جوان کے سینے کے آر پار ہو جاتا ہے۔ اس جوان کے سینے کے آر پار ہونے کے بعد اب ہمت بڑھتی ہے، چاروں طرف سے لشکر اشقیاء کے وہ سپاہی قریب آتے ہیں، جب قریب آتے ہیں سینے پہ برچھی لگی ہوئی ہے اور علی اکبر کا سر جھک گیا ہے، اب ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے ہیں، آگے جا کے گھوڑے کی لگاموں کی جگہ گھوڑے کی گردن کو یوں پکڑ لیتے ہیں تاکہ پشت اسب سے زمین پر نہ گریں۔ گھوڑا سدھایا ہوا ہے، گھوڑا فوراً رخ کرتا ہے خیمے کا، لیکن جب گھوڑے کا رخ خیمے کی طرف ہوتا ہے چاروں طرف سے نرغے اعدا میں یہ گھوڑا بھی اور حضرت علی اکبر بھی نرغے میں آ جاتے ہیں۔ اب کیا کیفیت ہے؟ ادھر سے بھی تلوار کا وار ہو رہا ہے، ادھر سے بھی تلوار کا وار ہو رہا ہے، علی اکبر کی پیٹھ پر جگہ جگہ سے تلوار کے وار ہو رہے ہیں، اور اس کیفیت میں آپ کے سینے پہ برچھی لگی ہوئی ہے اور گھوڑے کا رخ خیمے کی طرف ہے۔ ایک دفعہ وہ وقت آ گیا کہ حضرت علی اکبر کے گلے سے ایک آواز بلند ہوئی، بابا جان اب آپ کا بیٹا جا رہا ہے، آئیے اپنے بیٹے کو سنبھالیے۔ حسین ابن علی تیر کی طرح سے آتے ہیں حضرت علی اکبر کے سرہانے۔ بعض علماء نے ایک جملہ نقل کیا ہے، مجھے نہیں معلوم تاریخ میں اس کا حوالہ کیا ہے، لیکن ان علماء نے یہ نقل کیا ہے کہ اس موقع پر یہ پہلی دفعہ ہے کہ زینب کبریٰ پہلے پہنچی سرہانے پر علی اکبر کے۔ حسین ابن علی آئے، زینب سلام اللہ علیہا کو واپس بھیجا،
وجہ بیان کرتے ہیں کہ زینب کو پریشانی یہ تھی کہ جوان بیٹے کے سینے پر لگی ہوئی برچھی اور جسم کے ٹکڑے دیکھ کر حسین وقت سے پہلے خود شہید نہ ہو جائے۔ زینب چلی گئی خیمے میں، حسین ابن علی نے اس بیٹے کو سنبھالا، لیکن کس کیفیت میں؟ بیٹا جب حسین کی آغوش میں ہے اور حسین اس برچھی کو نکال رہے ہیں تو برچھی جیسے ہی باہر نکلی اس برچھی کے ساتھ کلیجہ بھی باہر نکل آیا۔ اب یہ منظر ایسا تھا کہ بیٹے کی زندگی کا آخری رمق اور آخری لمحات ہیں۔ اب علی اکبر بابا کے چہرے کی طرف خون آلود نگاہوں سے دیکھتے ہیں، خون چہرے پر ہے، دیکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بابا جان، میرے نانا رسول نے مجھے آب کوثر سے سیراب فرما دیا ہے، میری پیاس بجھ گئی ہے، میرے نانا رسول کے ہاتھ میں کاسا ہے، میری نانی، میری دادی فاطمۃ الزہرا بھی موجود ہے، میرے دادا علی مرتضیٰ بھی موجود ہے۔ میرے نانا فرما رہے ہیں کہ بیٹا علی اکبر اپنے بابا سے کہو ہم تمہارے منتظر ہیں، جلدی آ جاؤ، اپنے کاسے کا یہ مشروب اور حوض کوثر کا یہ مشروب تم بھی پی لو، تمہاری بھی پیاس بجھ۔ ماتم حسین یا حسین، یا حسین، اٹھیے ماتم کیجئے یا حسین۔